السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو بڑی خبریں ہیں، ایک خبر تو سیاسی ہے اور دوسری غیر سیاسی، لیکن جو غیر سیاسی خبر ہے اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوں گے، دور رس ہوں گے۔ جس طرح منفی سیاست کے اثرات دور رس ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو خبر ہے اس کے اثرات بھی بہت زیادہ دور رس ہوں گے۔ ہسپتالوں کا معاملہ ہے، دو اسپتال اسلام آباد کے سب سے بڑے، اور وہ دونوں اسپتال جو ہیں وہ فوجی افسروں کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کہہ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس وزارت صحت مرکزی جو ہے قومی وزارت صحت، ان کے پاس افسران نہیں ہیں قابل جو ان دو اسپتالوں کو، پمز اور پولی کلینک کو چلا سکیں، لہٰذا ان کے لیے انہوں نے مانگ لی ہیں فوجی افسران۔ اور دوسرا یہ کہ تحریک انصاف کے پاس بھی، وہ بھی اسی طرح یہ ایڈاکزم پر چل رہی ہے، وہ بھی ان کے پاس بھی کوئی اپنی پالیسی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لہٰذا وہ بھی اب پیپلز پارٹی سے پالیسی ادھار مانگ رہی ہے۔ اب تحریک انصاف سیاسی ایک طرف سیاسی قیادتوں کے ساتھ، سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہی ہے، اور دوسری طرف جنہوں نے دروازے کھول کر بٹھایا ان سے گلے شکوے کر رہی ہے کہ یہ دروازے کے اندر جو ملاقات ہوئی وہ عوام تک کیوں گئی، اس کو ویڈیو اور آڈیو کی شکل کیوں دی گئی۔ یہ دو معاملات، ان پر بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، اور اگر ویلاگز پسند آئیں تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو جناب، وہی ایڈاکزم، پاکستان چل ہی ایڈاکزم پہ رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی قوتیں ہوں یا پھر پاکستان کے ادارے ہوں یا پاکستان کی انتظامیہ ہو، ایڈاکزم پر چلتے ہیں سارا کا سارا، اور خاص طور پر تحریک انصاف کا تو یہ وتیرہ رہا ہے ایڈاکزم، یا روزانہ ایک پروپیگنڈا ٹول بنتا تھا۔ خان صاحب جو ہیں وہ روزانہ ایک اجلاس بلاتے تھے بنی گالہ میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں، 15 20 30 40 جو ان کے ترجمان ہوتے تھے میڈیا کے، ان کو ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ بٹھانے کے بعد جناب ان کو خان صاحب یہ لائنز دیتے تھے کہ کیا کہنا ہے آج تم لوگوں نے، آصف زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہنا ہے، نواز شریف کے بارے میں کیا کہنا ہے، بلاول بھٹو کے بارے میں کیا کہنا ہے، مریم نواز کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور اپنے بارے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ سارا عمران خان صاحب لائن بنا کر دیتے تھے، اور پھر اس میں بد اخلاقی کا تڑکا بھی خود ہی لگایا کرتے تھے کہ یہ اس طرح یہ بات کرنی ہوگی، کیونکہ خان صاحب دیکھیں زبان دراز تو ہیں، جس طرح وہ بات کرتے ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق بات کہ میں تو ان کو مولانا ہی نہیں مانتا، ڈیزل فضلو پتہ نہیں کیا کیا، بلاول بھٹو زرداری کو بلاول صاحبہ کہتے ہیں، مریم نواز کے متعلق عجیب و غریب قسم کی گندی باتیں کی کہ جی مریم میرا اتنی بار نام نہ لو کہ کہیں صفدر کو ہی برا نہ لگ جائے۔ مطلب اس سے گندی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قومی لیڈر کو اتنی گھٹیا بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن وہ کرتے تھے۔ پھر وہی باتیں وہ سکھاتے سمجھاتے تھے اپنے ترجمانوں کو بھی، اور پھر وہ روزانہ، یعنی ایک دن اگر پٹ گئے تو دوسرے دن نیا محاذ کھڑا کر دیتے تھے، نیا پروپیگنڈا۔ اور اگر کسی دن پیٹرول یا بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہوتی تھی تو اس سے پہلے کوئی اور کنٹروورسی کریٹ کر دیتے تھے۔ تو مسلسل، اور کسی بھی قسم کی کوئی مستقل پالیسی نہیں تھی، چاہے پی ٹی آئی حکومت میں تھی چاہے حکومت میں نہیں تھی، یہی صورتحال رہی ہے۔ اور پھر انجام یہ ہے کہ اب پھرتے خار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے امیر خار کوئی پوچھتا نہیں، اب وہ صورتحال ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تعزیت کرنے بھی جاتے ہیں، وہاں سے تصویر بھی جاری ہوتی ہے تو بھی رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری تصویر جاری کیوں کر دی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ ایک طرف یہ ہے، اسد عمر صاحب، اسد کیسر صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو تعزیت کرنے گئے تھے، ہماری تصویریں اور ویڈیوز جاری کر کے زیادتی کی گئی۔ تعزیت، سیاسی لوگ جب ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تعزیت کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ تصویریں تو بنتی ہیں، وہ جاری بھی ہوتی ہیں۔ تو جب تک ان کو وہ جو ایک پورا کا پورا ایک ماحول بنا ہے نا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہے، عمران خان مائنس ہو رہے ہیں، اس لیے یہ ادھر ادھر در بدر پھر رہے ہیں، کہیں ادھر پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ادھر پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے تو انکار کر رہے ہیں کہ وہ جی ہم کوئی پناہ شناہ کوئی نہیں لینے گئے تھے، ہم تو گئے تھے تعزیت کرنے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے زیرک سیاستدان ہے، کاریگر آدمی ہے، انہوں نے موقع کا چھکا جانا، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب بھی آج کل کافی بے رخی دکھا رہے ہیں، تو ذرا ان کو بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پی ٹی آئی والے آئے تھے تو ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے،
تو مولانا صاحب نے تو وہ والا ایک سگنل کر دیا میاں نواز شریف صاحب کو، مولانا صاحب کا ہو گیا فائدہ، ادھر یہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹرول سے ان کو پڑ گئے، اسد کیسر کو اور دوسروں کو، کہ جی تم لوگ گئے کیوں تھے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے، تو پیچھے ہٹ گئے کہ جی ہم تو تعزیت کرنے گئے تھے، ملاقات نہیں کرنے گئے تھے، تصویریں وغیرہ جاری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چلے مان لیتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی رابطہ نہیں رکھنا چاہ رہے، آپ کا ایک سماجی رابطہ تھا جو آپ نے رکھا، اچھی بات، سماجی رابطے ہونے چاہیے، رکھنے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اس کا کیا کروں میں حضور، اس کو کہاں لے کر جاؤں، یہ پریس ریلیز، سیاسی کمیٹی کا اجلاس، کور کمیٹی کا اجلاس، اس کو کیا کروں، اس میں تو کچھ اور ہی لکھا ہے، اس میں تحریک انصاف بچھ گئی ہے، قدموں میں بیٹھ گئی ہے، وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہاں ان کو سہارا تھا چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ کا، اس سے پہلے ان کو سہارا تھا، آسرا تھا آرمی ڈی جی آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید کا، پھر ان کو تگڑا سہارا باہوں کا میسر آیا، باہوں کا سہارا ہوتا ہے نا، عدالتی باہوں کا سہارا میسر آیا، جس میں کوئی مطلب کیا ہے وہ، تو ایک میرا خیال ہے کبیر کا ایک دوہیڑا ہے جس میں وہ کہتا ہے نا کہ آؤ آخر تم میرے نینوں میں چھپ جاؤ تاکہ میں تمہیں چھپا لوں، تمہیں صرف میں دیکھوں کوئی اور نہ دیکھے، تو اسی طرح اپنی باہوں میں چھپا لیا ہوا تھا چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کو، کہ کوئی اور کوئی آ کر چیل کباب اٹھا کر نہ لے جائے میرے بچے کو، میرے لاڈلے کو، میرے لال کو، ہے تو وہ اس طرح سہارے تھے ان کو۔ اب کہاں وہ آسمان سے بات کرنے والے جو کہتے تھے ہم سیاست دانوں سے بات نہیں کریں گے، ہم سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، وہ کوئی بھی بات کرتے تھے ناروں کا راگ آلاپنا شروع کر دیتے تھے۔ اب کہاں وہ دن اور کہاں یہ کدھر بھری ہمیں کدھر بھاکر ہمیں سندھی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے کبھی۔ تو اب وہ کیا ہوا ہے، ایک طرف اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے زیادتی کی ہے، دوسری طرف میں پریس ریلیز میں پوری پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو، آپ دیکھیں کہ زیادتی کون کس کے ساتھ کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب نے کس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ پتہ نہیں چلتا چل رہا ان کو کہ کرنا کیا ہے، سیاست کرنی ہے نہیں کرنی، گھر جانا ہے نہیں جانا، کدھر مطلب کدھر جانا ہے، میں کہڑے پاسے جاواں، میں منجی کی تھیٹاواں والی صورتحال ان کی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک ذمہ دار شخصیت کی جانب سے تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر انتخابات کو تسلیم نہ کرنے کا بیان درست سوچ کی عکاس ہے۔ اب دیکھیں نا، اب وہ پیپلز پارٹی کا ایک بیان جو ہے، اور جو پہلے دن سے بلاول بھٹو زرداری بھی یہ بات کر رہے ہیں، ایون یہ بات نون لیگ والے بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی الیکشن میں آ جائے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بہرحال اب بلاول بھٹو، آصف زرداری یا ان کی اسٹیٹمنٹس کے بعد، خورشید شاہ صاحب کی ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد، اب وہ ان کو آسرا سا ملا ہے، ان کو حوصلہ سا ہوا ہے کہ یار تحریک انصاف انتخابات میں ہونی چاہیے، تو ان کو حوصلہ ہوا ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک درست سوچ کی عکاس ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی سوچ اچھی لگ رہی ہے تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو، ان کی جماعت کو۔ پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کی ذیلی سیاسی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف سیاسی قوتوں، سیاسی جماعتوں، خصوصاً پیپلز پارٹی کے قائدین کے انتخابات کے انعقاد کے بابت کے بارے میں لیول پلینگ فیلڈ اور تحریک انصاف کے انتخابی عمل میں شمولیت کے حوالے سے بیانات کا جائزہ لیا گیا۔ اچھا جی، بیان جاری کیا گیا اس کا، اور اس میں کہا گیا کہ ملکی سیاسی جماعتوں کی جانب سے آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یکساں مواقع کی فراہمی کی ضرورت پر زور ایک مثبت رجحان ہے۔ اچھا جی، آگے بیان میں کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی اور وفاق کی تمام اکائیوں میں یکساں مقبول سیاسی جماعت ہے، اور لندن معاہدے کے تحت کسی بھی آئینی اور غیر جمہوری منصوبے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کو مصنوعی اور غیر فطری انداز میں انتخابی عمل سے باہر کرنے کی کوششیں جمہوریت پر نہایت منفی اثرات مرتب کریں گے۔ کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، نواز شریف کے بغیر انتخابات کروائے، اس کا وہ کیا کہتے ہیں فائدہ اٹھایا، سینٹ کے انتخابات مائنس
مسلم لیگ نون ہوئے، اور اب کتنی میٹھی میٹھی باتیں ہیں کہ جی کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ہو اس کو الیکشن سے باہر نہیں کیا جانا چاہیے. مطلب ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ کچھ کہیں نہ کہیں اب تھوڑا سا کوئی سدھرنے والے راستے شاید جا رہے ہیں، شاید والی بات ہے. اچھا جی، کور کمیٹی نے آگے چل کر کہا ہے کہ تحریک انصاف انتخابات کی آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف اور بلا تاخیر انعقاد کے بارے میں ادا کیے گئے ہر مثبت کردار کا خیر مقدم کرے گی. سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں آئندہ ہفتے سے دیگر سیاسی جماعتوں سے شروع کیے جانے والے روابط کے شیڈول پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور صحت میں شکل دی گئی. اب یہ آخری جملہ جو ہے یہ وہ جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان نے زیادتی کی ہے ہماری تصویر شائع کر کے، اور دوسری طرف سیاسی کمیٹی کور کمیٹی وہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی آئندہ ہفتے ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ میل ملاقاتیں کرنی ہیں، رابطے کرنے ہیں. رابطے کس لیے کرنے ہیں؟ سیاسی رابطے کیوں ہوں گے؟ ظاہر ہے تحریک انصاف آئسولیٹ ہو گئی ہے، تنہا ہو گئی ہے. مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا یہ بھی خطرہ لگ رہا ہے کہ جس اسپیڈ کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے کے بعد سولو فلائٹ کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں اس طرح تنہائی کا شکار ہو جائے. اب یہ بڑا سگنل ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا ہوا تھا جس میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی اتحاد کا کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اپنے پرانے اتحادیوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے تو پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کسی نہ کسی موڑ پر مل جائیں. گڑی لے کر تو سارے نکلے ہوئے نا، تو کسی ایک موڑ پر، کسی ایک چوراہے پر یا کسی ایک سہراہے پر آ کر تینوں مل جائیں، کسی ایک تکون پر، اور آ کر مل کر اور تینوں ایک منیمم جو ہوتا ہے نا ایک ایجنڈا، اس کے تحت تینوں اکٹھے ہو جائیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو بہرحال تو ایک یہ ہے کہ کنفیوژن ہے، عمران خان صاحب نے بیڑا غرق کر دیا پارٹی کا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. ادھر دیکھیں صادق سنجرانی صاحب کاریگر آدمی ہیں، شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، چیئرمین سینٹ ہیں وہ، اور آصف زرداری کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے تھے، سینٹ کے چیئرمین بنے تھے، ممبر سینٹ بنے، چیئرمین سینٹ بنے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی گود میں چلے گئے، 4 سال وہاں رہے، اور اب ان کو نظر آنے لگ گیا ہے کہ جی اگلا جو ہے وہ حکومت اگلی متوقع طور پر، امکانی طور پر، جس کا کبھی امکان ہے نون لیگ کی ہے، تو ادھر راہیں رسم و راہ ٹھیک کر رہے ہیں. مبارکباد دینے آگے 21 اکتوبر کے جلسے کی کامیابی کی. کاریگر آدمی ہے نا، وہ اس طرح فوکسڈ ہوتے ہیں سیاسی لوگ. یہ پتہ نہیں کہاں سیاست کر رہے تھے کہ بس ایم اقبال اجٹ بنے ہوئے تھے، سلطان راہی بنے ہوئے تھے، نہیں چھڈاں گے، گنڈا سا پکڑا ہوا تھا. تو گنڈا سا پکڑنے والے پاؤں پکڑ رہے ہیں سیاسی قوتوں کے کہ آئیں ہمیں ساتھ بٹھائیں، اور جو ساتھ بٹھاتا ہے دروازے کھول کر پھر اس سے گلا بھی کر رہے ہیں. خیر، اچھا اب اگلا جو معاملہ ہے وہ بڑا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وہ یہ ہے کہ جی قومی وزارت جو ہے اس کی صحت کی، انہوں نے جناب ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا جس میں انہوں نے جو ہے وہ جی ایچ کیو سے میڈیکل کور کے افسران مانگے ہیں، اور افسران مانگے گئے ہیں پمز اور پولی کلینک کے لیے کہ ہمیں سربراہوں کی خالی اسامیاں ہیں اور وہ پر کرنی ہمیں، اور ہمیں ایسے کوئی افسران اپنے جو قومی وزارت ہے اس میں ہمیں نہیں مل رہے، ایسے لائق فائق افسران جو ہم وہاں لگا سکیں، جو اسپتالوں کو چلا سکیں. اب یہ جو چیز ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ عکاسی کرتی ہے کہ کسی طور پر بھی سویلین سیٹ اپ جو ہے اس کو اسٹرانگ نہ ہونے دیا جائے، اسپیس جو ہے وہ میکسیمم آکیوپائی کی جائے یا اسپیس میکسیمم چھوڑی جائے. یعنی کتنی عربی فارسی چاہیے، کتنی بڑی پمز کو چلانے کے لیے یا پولی کلینک کو چلانے کے لیے، اگر وفاقی وزارت صحت کے پاس افسران نہیں ہیں تو وزارت سندھ سے لے، سندھ کی وزارت صحت سے لے لیں. وہ تو اتنے بڑے بڑے جہاز اسپتال چلا رہے ہیں، جنہیں ہاسپٹل چل رہا ہے، بے نظیر ٹراما سینٹر چل رہا ہے اتنا بڑا، این آئی سی وی ڈی چل رہا ہے، این آئی سی ایچ ڈی چل رہا ہے. ایک شہر میں نہیں چل رہے، کئی شہروں میں چل رہے ہیں اور بڑے کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اگر یہاں نہیں ہے وفاقی افسروں میں اتنی اہلیت تو سویلین کو ریپلیس سویلین کے ذریعے کریں نا. ایڈاک پر لینے ہی ہے تو سندھ سے لے لیں، پنجاب سے لے لیں، پنجاب کے پاس بھی بڑے افسران ہوں گے، یہاں سے لے لیں.
یہ جو سوچ ہے کہ ہر کام میں فوج کو انوالو کر لو، جب فوج کا اپنا کام ہے دفاع کا، وہ پھر کون کرے گا؟ یا جو فوجی افسران ہیں وہ یہاں آ جائیں، جو میڈیکل کور کے، وہ یہاں آ جائیں تو ان کے اسپتال کون چلائے گا؟ تو یہ عجیب و غریب قسم کا نا ایب نارمل قسم کی اپروچ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طے کر لیا گیا ہے کہ ہم نے یہ ثابت کر کے رہنا ہے کہ سویلینز کچھ نہیں کرتے، ہم نے ثابت کر کے رہنا ہے، اور یہ اس کی ظاہر عکاسی کرتا ہے یہ والا لیٹر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔